إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. محترم اور معزز دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں، معاشرے اور سماج میں پائی جانے والی ایک برائی جو انسان کو ہلاک کر دینے والی ہے، معاشرے اور سماج کو تباہی اور بربادی کے دلدل میں ڈھکیل دینے والی ہے، وہ برائی ہے زنا کی. زنا سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے گزشتہ 2 خطبوں میں ہوئی، جن میں زنا کی مذمت اور زنا کرنے والے شخص کے لیے جو سزا ہے دنیا اور آخرت میں، اور اسی طرح سے جب کسی معاشرے اور سماج میں زنا عام ہوتا ہے تو اجتماعی طور پر معاشرے اور سماج پر کیا اثر پڑتا ہے، ان ساری چیزوں سے متعلق آپ کے سامنے شرعی رہنمائی رکھی گئی. آج کے خطبے میں زنا کی قسموں سے متعلق کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. میرے بھائیوں، زنا جن عورتوں سے کیا جاتا ہے، جن خواتین سے کیا جاتا ہے، ان کی شرعی نصوص میں اگر ہم دیکھیں تو مختلف قسمیں ہیں. یعنی دوسرے لفظوں سے ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ زنا کی بہت ساری شکلیں ہیں اور بہت ساری قسمیں ہیں، اور بلا شک و شبہ ان میں سے کچھ اقسام ایسے ہیں یا ایک قسم کی سزا دوسرے قسم سے زیادہ ہے.
مثال کے طور پر میں نے آپ کے سامنے یہاں 8 قسمیں لکھی ہیں، جن میں سے زنا تو ایک عام عورت سے کرنا، نعوذ باللہ اس کی جو خطرناکی ہے اور اس کی جو مذمت ہے اور اس کی جو سزا ہے وہ ہم نے سنی، مگر زنا کی ایک قسم ہے کہ آدمی زنا اپنی پڑوس کی بیوی سے کرے، یا کہہ لیجئے کہ پڑوس کی عورت سے کرے۔ انسان کے جو پڑوسی ہوتے ہیں میرے بھائیوں، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ پڑوسی کے بہت سارے حقوق ہیں۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے درس قرآن میں سورۃ النساء آیت نمبر 36 کے حوالے سے کئی درس سے آپ کے سامنے یہی بات رکھی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اور صرف اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے اور شرک سے قطعی طور سے بچنے کا حکم دیا ہے، اور کچھ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، جس میں بالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا۔ تو اللہ رب العزت نے جن لوگوں کے ساتھ اسے سلوک کرنے کا حکم دیا ہے ان میں ایک پڑوسی ہے میرے بھائیوں، اور پڑوسی کے تعلق سے بہت ساری حدیثیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہمارے سامنے موجود ہیں، یہاں تک کہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، اور پڑوسی کے ساتھ بدسلوکی کرنے والے کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ اور صحیح الترغیب و ترہیب کی وہ روایت جو ایک خاتون سے متعلق ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خاتون کا تذکرہ کیا گیا جو بہت ہی عابد زاہد اور بہت ہی نیک خاتون تھی، نمازوں کی پابند، نفلی عبادتوں کا اہتمام، غیر انہا توذی بلسانہا جیرانہ۔ اس خاتون کے اندر بہت ساری اچھائیاں ہونے کے بعد ایک کمی تھی کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچایا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا خیر فیہا، لا خیر فیہا، اس عورت کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے۔ اتنی ساری بھلائیاں، نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، ذکر و اذکار، تسبیح، تحلیل، تلاوت، سب کی پابندی، سب کا اہتمام، ایک کوتاہی ہے کہ پڑوسی کو تکلیف دیتی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک زبان سے الفاظ نکالتے ہیں لا خیر فیہا، اس میں کوئی بھلائی نہیں، وہی فی النار، اور یہ جہنم میں جانے والی عورت ہے۔ میں نے آپ کے سامنے درس میں کے درمیان ذکر کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 3 بار قسم کھا کر کے فرمایا اللہ کی قسم مومن نہیں، اللہ کی قسم مومن نہیں، اللہ کی قسم مومن نہیں۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو پریشان ہو گئے، کہا من ہو یا رسول اللہ، یا من ہم یا رسول اللہ، فقد خابوا وخسروا۔ اللہ کے نبی سنا آپ قسم کھا کر کے کہہ رہے ہیں مومن نہیں 3 بار، یہ کون لوگ ہیں، یہ تو برباد ہو گئے۔ تو فرمایا من لا یامن جارہ بوائقہ، جس کی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے۔ تو پڑوسی کے ساتھ اسے سلوک کرنا ہے، اس کے حقوق ہیں۔ اب کوئی بدبخت اور کوئی اتنا بڑا شیطان صفت کا انسان کہ نعوذ باللہ اپنے پڑوس کی عورت سے، اپنے پڑوسی بھائی کی لڑکی سے، اپنے پڑوسی بھائی کی بہن سے نعوذ باللہ زنا کرے، اس کے ساتھ تو حسن سلوک کرنے کا حکم ہے میرے بھائی، اس کے لیے تو ہر قسم کی تکلیفیں برداشت کرنے کا حکم ہے میرے بھائی، اور آپ اس کو اتنی بڑی تکلیف دے رہے ہو کہ آپ اس کی عزت پر خود حملہ کر رہے ہو، جبکہ پڑوسی کی عزت کی حفاظت کی ذمہ داری پڑوسی کی ہوتی ہے۔ جس کی عزت کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے، ہم اس کی عزت پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہو کتنا بڑا گناہ ہو سکتا ہے میرے بھائیوں۔ میرے بھائیوں، یہ نصوص اور یہ حدیثیں اور یہ قرآن اور یہ حدیث کی جو ہے کیا نام ہے احکامات، یہ سن کر کے ہمارے رونگٹے کھڑے ہونے چاہیے۔ اگر ہمارے اندر یہ کمی پائی جاتی ہے، اور واللہ کہتا ہوں اگر ہمارے اندر ایمان ہے، ایمان نہیں ہے تو منافق پر 1 نہیں 10 نہیں 20 نہیں 100 نہیں ہزاروں آیتیں نہیں بلکہ پورا قرآن پڑھ کر کے رکھ دو، لیکن منافق کے کان پر جوت نہیں لگے گا۔ لیکن مومن وہ ہے جبکہ اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہے تو وہ روح تھر تھر کانپنے لگتا ہے۔ اور خاص طور سے
اگر اس کے اندر وہ کمی موجود ہے جس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سن لیجئے، بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل من الذنب اعظم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سے سوال کیا گیا سب سے بڑا گناہ بتائیے، تو آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کا شریک بناؤ جبکہ تم کو پیدا کرنے والا، کھلانے والا، پرورش کرنے والا وہ رب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے مجھ کو پیدا کیا، اللہ کھلا رہا ہے، اللہ میرا رب ہے، پروردگار ہے، میری ساری ضرورتوں کو پوری کر رہا ہے۔ جب سر جھکانا ہوتا ہے تو اللہ کو چھوڑ کر کسی کے سامنے سر جھکاتا ہوں، یہ دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔ اور فرمایا وَأَن تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ الفقر یا خشیت یتم معک، کہ تم اپنی اولاد کو قتل کرو اس ڈر سے کہ تم کھلاؤ گے کیسے، وہ تمہارے ساتھ کھائے گا، تنگی ہوگی، پریشانی ہوگی، اس ڈر سے۔ اور اولاد کے قتل کرنے کی بہت ساری شکلیں آج ہیں، میں اس میں جانا نہیں چاہتا، اس موضوع پر میں چلنا چاہتا ہوں جس کو میں نے لیا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ان تزانی بحلیلۃ جارک، اپنے پڑوسی کی بیوی سے، اپنے پڑوسی کی عورت سے زنا کرو، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آیت سن لیجئے، مسند احمد کی روایت ہے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ فرماتے ہیں لَأَن يَزْنِيَ الرَّجُلُ بِعَشْرَةِ نِسْوَةٍ أَيْسَرَ عَلَيْهِ مِنْ أَن يَزْنِيَ بِامْرَأَةِ جَارِهِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی کسی عام عورت سے 10 عورت سے زنا کرے، 10 عورت سے زنا کرے، 10 مرتبہ زنا کرے، یہ اس کے لیے کم گناہ والا ہے، یہ اس کے لیے ہلکا ہے بنسبت اس کے کہ نعوذ باللہ اپنے پڑوسی کی بیوی، پڑوسی کی عورت سے زنا کرے۔ سوچئے آپ، 10 گنا اس کا گناہ بھاری ہے، اور 10 گنا اس کی سزا زیادہ ہے، اور 10 گنا اس کی مذمت زیادہ ہے میرے بھائیوں۔ اور ایک قسم میرے بھائیوں زنا کی ہے کہ نعوذ باللہ محارم، جن کے ہم محارم ہیں، جن عورتوں کے لیے ہم محرم ہیں، یعنی جن سے ہمارا رشتہ کرنا، شادی کرنا حرام ہے، جیسے ماں، بہن، بھائی، بھتیجی، بھانجی یا خالہ، ان سے رشتہ کرنا حرام ہے کہ انسان کے لیے۔ نعوذ باللہ انسان اتنا شریر صفت انسان ہو کہ وہ اپنی بہن کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ، اپنی بھتیجی کے ساتھ، اپنی خالہ کے ساتھ، اپنی بھانجی کے ساتھ، اپنی جو ہے کیا نام ہے اس طرح کی محرم والی عورتوں کے ساتھ زنا کرے، تو یہ بھی ایک قسم ہے جس کی بڑی شدید مذمت کی گئی ہے۔ چنانچہ میرے بھائیوں برا ابن امام ترمذی وغیرہ کی روایت ہے، برا ابن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مر بنا اناس منطلقون، ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو کچھ لوگ جا رہے تھے، تو ہم نے پوچھا کہ بھائی کہاں جا رہے ہو آپ لوگ، اور ایک جھنڈا بھی لیے ہوئے تھے، تو پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو، فقالوا بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى رجل اتى امرأة ابیہ ان نقتلہ، ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا دے کر کے بھیجا ہے، ایک آدمی کے پاس بھیجا ہے جس نے اپنے باپ کی بیوی سے، باپ کی عورت سے زنا کیا ہے، کہ جاؤ، چاہے وہ شادی شدہ ہو، چاہے وہ غیر شادی شدہ ہو، جاؤ اس کی گردن اڑا دو۔ زنا میں ہم جانتے ہیں کہ اگر شادی شدہ ہے تو اس کو قتل کیا جائے گا، رجم کیا جائے گا، لیکن شادی شدہ نہیں ہے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ لیکن اگر محارم سے کرتا ہے، جس عورت کے لیے محرم ہے، اس نے اپنے باپ کی عورت سے، باپ کی عورت مطلب ماں نہیں، یعنی باپ کی جیسے 2-3 بیویاں ہیں، تو جو سوتیلی ماں جس کو ہم کہہ لیجئے، یا ہماری ماں کا انتقال ہو گیا، ابا نے دوسری شادی کی، یا طلاق ہو گئی دوسری شادی کی، مطلب سوتیلی ماں جس کو کہہ لیجئے، ہماری حقیقی ماں نہیں ہے، اس نے جو ہے کیا نام ہے ان سے زنا کیا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ سیدھا اسی گردن مار دو۔ میرے بھائیوں باپ نے جس عورت سے شادی کر لی، ان سے نکاح کرنا ہمیشہ کے لیے حرام ہے، گرچہ باپ نے شادی کر کے طلاق دے دی ہو یا خلا لے لیا ہو، جو ہے کیا نام ہے اس عورت نے، لیکن جس سے باپ نے شادی کر لی اس سے لڑکے کا نکاح کرنا حرام ہے۔ زنا تو جو ہے کتنا بڑا گناہ ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ایسے ہی لڑکا جس سے شادی کر لے اس سے باپ شادی نہیں کر سکتا ہے میرے بھائیوں۔ تو بہرحال زنا کی قسم یہ بھی ہے، اور زنا کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ آدمی بڑھاپے میں
جب عمر ڈھل جائے اس وقت زنا کرے۔ ایک نوجوان کا خون گرم ہوتا ہے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، پھسل سکتا ہے، جوانی ہے، شادی نہیں ہوئی ہے، ہو سکتا ہے غلطی ہو جائے، لیکن ایک بوڑھا انسان جو بڑھاپے کو پہنچ چکا ہے وہ زنا کرے، اس کا مطلب کہ یہ بہت خبیث قسم کا انسان ہے۔ ایک حدیث سنیے نبی علیہ السلام کی، جو بخاری مسلم کی روایت ہے، مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، 3 قسم کے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، اور اللہ سے بات کرنے سے قیامت کے دن جو محروم ہو گیا وہ برباد ہو گیا۔ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم، اور اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت اٹھا کر دیکھے گا بھی نہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اے اللہ ہمیں تو اپنے سے بات کرنے کی سعادت نصیب فرما، تو ہمارے اوپر نظر رحمت ڈال اور ہمیں اپنا دیدار نصیب فرما۔ اللہ اس کو نظر رحمت اٹھا کر نہیں دیکھے گا، اس کے گناہ کو معاف نہیں کرے گا اور سخت سے سخت سزا دے گا۔ ان میں سے 3 قسم کے لوگ کون ہیں؟ الشیخ الزانی، بوڑھا زنا کرنے والا انسان، بزرگی کی عمر کو پہنچ چکا ہے، جبکہ جوانی کی گرمی ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد بھی اس شخص نے زنا کیا ہے، یہ بہت خبیث صفت کا انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بات نہیں کرے گا، نظر رحمت اٹھا کر نہیں دیکھے گا، گناہوں کو معاف نہیں کرے گا، سخت عذاب دے گا۔ تو یہ ایک بوڑھا زنا کرنے والا انسان ہے، اور ایک ہے جھوٹ بولنے والا بادشاہ، جھوٹ بولنے والا بادشاہ، اور تیسرا ہے فقیر گھمنڈ کرنے والا، یعنی پیسے بھی نہیں ہے، محتاجگی ہے لیکن گھمنڈ بہت، متکبر بہت ہے، تکبر بہت ہے۔ ارے بھائی آدمی کے پاس مال آ جاتا ہے تو تھوڑا سا کہیں تکبر آ گیا تو سمجھ میں بات آتی ہے، لیکن نہیں آنا چاہیے، مالدار کو بھی نہیں آنا چاہیے، صحت مند کو بھی، عہدے کو کسی بھی تکبر نہیں معاف ہے۔ لیکن ایک بات سننا آتی ہے کہ اس کے بعد وہ اسباب ہوتے ہیں، کبھی شیطان بہکا لے گا، لیکن یہ فقیر محتاج ہے، مانگتا پھرتا ہے، مگر اس کے اندر تکبر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ان 3 لوگوں میں سے۔ تو بوڑھا شخص جو زنا کرے میرے بھائیوں، یہ بہت ہی جو ہے کیا نام ہے مذموم ہے۔ اسی طریقے سے زنا کی ایک قسم ہے میرے بھائیوں، اس شخص کی بیوی سے یا اس شخص کی گھر کی عورتوں سے زنا کرنا جو اللہ کے راستے میں جنگ کرنے کے لیے گیا ہو، دشمنوں سے پرسرے پیکار ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک بھی جہاد کا سلسلہ چلا آ رہا ہے، بہت سارے مجاہدین جاتے تھے میدان جنگ میں، مہینوں کا سفر کر کے، ان کی عورتیں گھر پر ہوا کرتی ہیں۔ اب کوئی شخص جو ہے گاؤں میں ہے، اور اب آج ہم اس کو اس طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بیچارہ جو ہے کیا نام ہے کسی دین کی خدمت کے لیے گیا ہو، یا کہہ لیں روزی روٹی معاش کے سلسلے میں بھی گیا ہو، تو وہ بھی ایک جو ہے کیا نام ہے بالکل اس میں نہیں، لیکن تھوڑا سا کہا جا سکتا ہے، اس سے استناس کیا جا سکتا ہے کہ جو شخص اپنے گھر سے باہر کسی مجبوری کے تحت گیا ہوا ہے، جو کہیں علاج کرانے کے لیے گیا ہوا ہے، اور اس کے گھر پر عورتیں ہیں، ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ وہ ہماری بہنیں ہیں، وہ ہماری بیٹیاں ہیں، وہ ہماری ماں ہے، ہم ان کی حفاظت کریں، ان کی کیا ضرورت ہے، ہم سے جتنا ہو سکے اس کو پوری کریں، لیکن نعوذ باللہ ہم پر غلط نظر اٹھائیں، اور نعوذ باللہ اس گھر کی عورت سے زنا کرے جس کے گھر کے مرد اللہ کے راستے میں جنگ کرنے کے لیے گئے ہوں، جہاد کے لیے گئے ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یقال للغازی، ایسے جنگ کرنے والے مجاہد سے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ یہ جس نے زنا کیا ہے اس کے گھر کی عورت سے خود من حسنات الزانی، کہ اس کے جو ہے زنا جس نے کیا ہے اس کی نیکیاں جتنا چاہتا ہے تو لے لے۔ اب آپ کیا اندازہ کر سکتے ہو، کچھ نیکی کو چھوڑ دے گا؟ بولے گا اللہ تعالیٰ آدھا لے لیتا آدھا چھوڑ دیتا ہو؟ نہیں، قیامت کے دن آپ کا باپ بھی موقع پائے گا، والد بھی موقع پائیں گے تو ساری نیکیاں آپ کی لے لیں گے، آپ کی ماں بھی موقع پائے گی تو ساری نیکی آپ کی لے لے گی، آپ موقع پاؤ گے تو ساری نیکی اپنے ماں کے لے لو گے۔ اگر آپ سے کہہ دیا جائے قیامت کے دن یہ تمہاری ماں ہے، ان کی جتنی نیکیاں چاہتے ہو لے سکتے ہو، ایک نیکی چھوڑنے والا انسان نہیں ہے، کیونکہ ایک ایک نیکی کے لیے ترسے گا اور کہے گا کہاں سے خلاصہ ہو جائے، کہاں سے چھٹکارا ہو جائے۔ تو اس مجاہد سے کہا جائے گا کہ اس کی نیکیوں میں سے جتنا چاہو تم لے لو۔ اسی طریقے سے زنا کی ایک قسم یہ ہے کہ زنا کھلم کھلا کرنا، اب یا تو لوگوں کے سامنے کرنا، جیسے نعوذ باللہ آج کل عرفی تہذیب ہے، اللہ ہمارے معاشرے اور سماج کو بچائے، یا یہ کہ زنا کر کے لوگوں کو بتانا، یہ بھی ہے مجاہرہ بالزنا، زنا کر کے لوگوں کو بتانا، لوگوں کو جو ہے کیا نام ہے اس کی اطلاع دینا، اپنے دوستوں کو، اپنے دوسرے متعلقین کو۔ تو یہ جو ہے میرے بھائیو ایک قسم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے کہ جو ہے کل امتی معافن الا المجاہرین،
میری امت کا ہر آدمی معاف کر دیا جائے گا انشاءاللہ، سوائے ان لوگوں کے جو کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں، زنا کھلم کھلا کر رہے، ایسے لوگوں کو معاف نہیں ہوگا۔ ایک ہوتا ہے سگریٹ پینا رات کی تنہائی میں بند کمرے میں، یہ بھی گناہ ہے، لیکن چوراہے پر کھڑے ہو کر سگریٹ پینا یہ اس سے بڑا گناہ ہے، یہ یاد رکھیے گا میرے بھائیوں۔ شراب پینا کمرے کا گھر کا دروازہ بند کر کے، یہ بھی گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، مگر لوگوں کے سامنے شراب پینا یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ یہ دھیان رکھیے گا میرے بھائیوں، کسی بھی برائی کو علل اعلان کرنا، یہ چھپ کر کے برائی کرنے سے جو ہے بڑا گناہ ہے، تو یہ جو ہے ایک زنا کی ایک قسم ہے۔ اور اسی طریقے سے زنا کی ایک قسم ہے میرے بھائیوں کی جو ہے انسان اپنے اعضاء سے زنا کرتا ہے، جیسے ہاتھ ہے، کان ہے، آنکھ ہے۔ وہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، جس عورت کا دیکھنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے اس کو دیکھنا زنا ہے۔ جو فحش کی باتیں ہیں جس کا سننا اسلام میں جائز نہیں ہے اس کو سننا زنا ہے۔ جس جو ہے کیا نام ہے عورت کسی ایسی عورت سے ملاقات کے لیے اس سے بات کرنے کے لیے جانا تو یہ جو ہے پیروں کا زنا ہے۔ کسی اجنبی عورت کو چھونا گرچہ مصافحہ ہو یہ ہاتھ کا زنا ہے، تو یہ ہاتھ کا زنا، یہ پیروں کا زنا، یہ کان کا زنا، یہ آنکھ کا زنا ہے۔ اسی طریقے سے زنا کی ایک قسم یہ ہے جو بہت اہم ہے آج کے معاشرے میں، آج کے ماحول میں، کہ میرے بھائیوں ان عورتوں سے شادی کرنا جن عورتوں سے آپ کے لیے شادی کرنا جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شادی شدہ عورت ہے، کسی کی بیوی ہے، تو جس عورت کی شادی ہوئی ہے جو کسی زوجیت میں ہے اس سے آپ ایک نہیں 10 نکاح پڑھا لو، جا کے حرم میں نکاح پڑھا لو، وہ نکاح باطل ہے، اس سے جو تعلقات ہوں گے آپ کے زنا ہے میرے بھائیوں، زنا ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں جن کے لیے آپ محرم ہیں، جن سے شادی جائز نہیں ہے، جیسے میں نے بتایا ماں، بہن، بھتیجی، بھانجی، ایسے ہی سالی سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے کیا نام ہے یہ جو رشتے ہیں ان سے نکاح کرنا جو حرام ہے۔ اب کوئی آدمی اپنی سالی سے شادی کر لے اس کی بہن کی اپنی زوجیت موجودگی کے ساتھ، تو وہ سالی سے جو شادی کیا ہے باطل ہے، یہ زنا ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں ایک زنا کی قسم اور بھی ہے، بغیر ولی کی اجازت کے کسی لڑکی سے شادی کرنا، یہ بھی زنا ہے۔ اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانی اللہ تعالیٰ نے کہلوا دیا تھا۔ ایک تو یہ ہے کہ بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوتا ہے۔ میرے بھائی کسی مفتی کے ساتھ جا کے نکاح پڑھوا لے، میرے بھائی کسی جو ہے بہت بڑے بزرگ سے نکاح پڑھوا لے، ایک نہیں 10 کورٹ میں چلے جا، ایک نہیں 10 سجل بنوا لے، اللہ کی قسم کھا کر کے اس منبر سے کہتا ہوں اللہ کے ہاں جواب دہ ہونا ہے کہ جو ہے کیا نام ہے آپ کا نکاح باطل ہے، آپ کے تعلقات جو ہیں وہ زنا کے تعلقات ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا، زناکار عورت جو ہوتی ہے وہ اپنے آپ کا نکاح کرتی ہے بغیر ولی کی اجازت کے۔ اس لیے نوجوان دوستو اللہ سے ڈرو، اللہ سے خوف کھاؤ میرے بھائیوں، بغیر ولی کے نکاح باطل ہے، بغیر ولی کی نکاح کی اجازت کے نکاح باطل ہے۔ اگر کسی سے غلطی ہوئی ہے، آج سویرا ہے، آج صبح ہے کہ آپ اپنی اصلاح کر لو، ولی کی اجازت کے ساتھ نکاح کر کے اپنے تعلقات کو جائز کر لو، حلال کر لو، اور ایسے ناجائز تعلقات سے اپنے آپ کو بچا لو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سب کو زنا کی ساری قسموں اور ساری شکلوں سے محفوظ رکھے اور ہماری آپ کی غلطیوں کو معاف فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔ الحمدللہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم اور معزز دینی اور ملی بھائیوں، ملک کے حالات بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں، ہمیں اور آپ کو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ آئے دن فسادات، لوٹ مار، قتل و غارت گری، مسلمانوں کو نشانہ بنانا، بالخصوص ان کے مساجد مدارس کو، یہ چل رہا ہے۔
ذمہ داران کو بہت ہی سنجیدگی سے اس موضوع پر سوچنے کی ضرورت ہے اور قدم بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اس وقت ہمارے ملک میں تری پورہ میں مسلمانوں پر بہت ظلم ہو رہا ہے۔ کئی مساجد کو جلایا گیا ہے، کئی گھروں کو جلایا گیا ہے، کئی مسلمانوں کو قتل کیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان سب کو روکنے کے لیے لاہے عمل تیار کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت سے ہم اپنی خاص دعاؤں میں دعا کریں کہ رب العزت ہمارے مسلمان بھائیوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، تری پورہ میں ہمارے مسلمان بھائیوں کی حفاظت فرما، ہماری بہنوں کی حفاظت فرما، ان کی عزت و ناموس کی حفاظت فرما، مساجد کی، مدارس کی، گھروں کی، ان کے مالوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، تو بہت بڑا ہے، تجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ، ہم تیرے اسماء الحسنی کے ذریعے سوال کرتے ہیں کہ ان ظالموں کے لیے تو کافی ہو جا۔ اے اللہ، ان ظالموں کے لیے تو کافی ہو جا۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین فی تریپورہ، اللہم احفظ الاسلام والمسلمین فی تریپورہ، اللہم علیک باعدائک واعداء الدین، اللہم علیک بہذا القاتل الظالم فإنہ قد طغوا وبغوا وافسدوا فی الارض بعد اصلاحها۔ اے اللہ، ان ظالموں نے کتنی جانوں کو برباد کیا، کتنی شہروں کو برباد کیا، کتنی عزتوں کو پامال کیا، کتنی مالوں کو تباہ کیا، پورا ملک اس کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ رب العالمین، ہمارے گناہوں سے تو ہمیں ہلاک نہ کر۔ اے اللہ، تو ان پر جو ہے اپنی فوج بھیج دے۔ اے اللہ، اپنے فیصلے فرما دے ان کے بارے میں، اور ان کے لیے تو کافی ہو جا۔ اے اللہ، ہم کمزور ہیں، ہم گنہگار ہیں، مگر آج اس فتنے کے ماحول میں تیرے توحید کو اور تیرے نبی کی سنت کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اے اللہ، اس توحید اور سنت کے وسیلے سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے بھائیوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ان کی حفاظت فرما۔ بہت پریشان حال ہے، ایسے ویڈیو کلپ اور مناظر ہمارے سامنے آتے ہیں کہ دل دہل جاتا ہے رب العالمین، مگر ہم کمزور ہیں۔ لا حول لنا ولا قوت الا بک، تیرے علاوہ کوئی سہارا نہیں، تیرے علاوہ کوئی وسیلہ نہیں۔ اے رب العالمین، یہ پورا مجمع سوال کر رہا ہے کہ ہمارے ملک میں ہو یا دنیا میں کہیں بھی ہمارے مسلمان بھائی مظلوم ہے، اے اللہ ان کو ظلم سے نجات دلا دے۔ اے اللہ، تو ان کے لیے کافی ہو جا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ والحمد للہ رب العالمین۔